السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ٹیلنٹ نیوز اور میں ہوں قدر ریاض اور میں ہوں محمد حسیب خان۔ ناظرین، آج کے بلیٹن میں کچھ اہم خبریں ہم شامل کریں گے۔ وزیر اعظم عمران خان سے سیالکوٹ سے تعلق رکھنے والے معروف صنعتکار اور تحریک انصاف کے رہنما چوہدری سلیم بریار اور چوہدری کیسر بریار کی ملاقات۔ پی پی 38 سے ضمنی الیکشن جیتنے والے چوہدری احسن سلیم بریار بھی اس موقع پر موجود تھے۔ وزیر اعظم نے احسن سلیم بریار کو شاندار کامیابی پر مبارکباد دی۔ وزیر اعلیٰ کے معاون خصوصی چوہدری احسن سلیم بریار نے وزیر اعظم کو بورڈ آف انویسٹمنٹ کی کارکردگی کے حوالے سے بریفنگ بھی دی۔ وزیر اعظم کی تحریک انصاف میں شمولیت پر سیالکوٹ کی معروف سیاسی شخصیت چوہدری سلیم بریار اور چوہدری کیسر بریار کو مبارکباد۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ چوہدری سلیم بریار اور چوہدری کیسر بریار کی شمولیت سے پارٹی مضبوط ہوگی۔ اس موقع پر چوہدری سلیم بریار کا کہنا تھا کہ وہ اور ان کا خاندان وزیر اعظم کی ملک کی ترقی کے لیے کی جانے والی کاوشوں کا حصہ بنیں گے۔ چوہدری کیسر بریار نے وزیر اعظم کو سیالکوٹ کی ایکسپورٹ کے حوالے سے تفصیل سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں ٹیلنٹ نیوز میڈیا کی دنیا میں خوشگوار اضافہ ثابت ہوگا۔ چوہدری سلیم بریار سے ملاقات میں وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ملک کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے میڈیا کو مثبت کردار ادا کرنا ہے۔ ٹیلنٹ نیوز کے چیئرمین چوہدری سلیم بریار نے وزیر اعظم کو ٹیلنٹ نیوز کی نشریات کے افتتاح کی دعوت بھی دی، جو وزیر اعظم نے قبول کر لی۔ مریم نواز شریف اور شاہد خاقان عباسی کے خلاف توہین عدالت کی درخواست خارج۔ عدالت نے ریمارکس دیے، سابق چیف جسٹس پر محض تنقید توہین عدالت کے زمرے میں نہیں آتی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں عدلیہ کو بدنام کرنے کے الزام میں توہین عدالت کی درخواست پر سماعت۔ وکیل نے کہا سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے خلاف جو باتیں ہوئیں وہ توہین عدالت ہے۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے، ریٹائرڈ آدمی کی توہین نہیں ہوتی، چاہے چیف جسٹس ہی کیوں نہ ہو۔ ججز کھلے دماغ کے مالک اور بڑی اونچی پوزیشن پر ہوتے ہیں، تنقید کو ویلکم کرنا چاہیے۔ آئی ایم ایف معاہدے سے متعلق غلط فہمیاں پھیلائی گئیں، ٹیکسز نہیں بڑھائیں گے، حکومت نے واضح کر دیا۔ کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مشیر خزانہ شوکت ترین کا کہنا تھا پیٹرول پر تمام ٹیکس ختم کر دیے، تیل کی قیمت میں کمی کا سارا فائدہ عوام کو دیں گے۔ ہمارا مسئلہ غربت نہیں مہنگائی ہے، روپے کی قدر بہتر ہونے سے سٹہ بازوں کو بہت مار پڑے گی۔ مشیر خزانہ نے مزید کہا کسانوں کو ڈائریکٹ ٹارگیٹڈ سبسڈی دینے جا رہے ہیں، تنخواہ دار طبقے کو ریلیف دینے کے لیے احساس راشن پروگرام لا رہے ہیں۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا چیف الیکشن کمشنر کو اہم خط، ڈسکا الیکشن سے متعلق کارروائی کا مطالبہ۔ شہباز شریف نے خط میں لکھا ڈسکا الیکشن میں ملوث افسران اور عملے کے خلاف عدالت میں شکایات دائر کی جائیں، نشاندہی ہونے والے افراد کے خلاف سزا کا عمل بھی شروع کیا جائے، سیاسی جماعتوں کی مشاورت سے ضابطہ اخلاق اور الیکشن ایکٹ میں ترامیم کی جائیں تاکہ آئندہ ڈسکا الیکشن جیسی بے ضابطگیاں نہ ہوں۔ سپریم کورٹ کا ایک ہفتے میں نسلہ ٹاور گرا کر رپورٹ پیش کرنے کا حکم۔ سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں نسلہ ٹاور سے متعلق کیس کی سماعت۔ عدالت کا امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم پر اظہار برہمی۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے آپ کو کیا دلچسپی ہے اس عمارت میں، یہاں کوئی سیاست نہیں چلے گی، ابھی آپ کو توہین عدالت کا نوٹس دے دیں گے، کورٹ روم سے چلے جائیں۔ کراچی میں نسلہ ٹاور کے متاثرین سڑکوں پر نکل آئے، پولیس سے ہاتھا پائی، پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے لاٹھی چارج کر دیا، آنسو گیس سے لوگوں کی حالت غیر ہو گئی، احتجاج کے باعث شاہراہ فیصل اور ملحقہ سڑکوں پر ٹریفک بلاک رہی۔ وزیر اعظم سے ازبکستان کے صدر کا ٹیلی فونک رابطہ، دو طرفہ تعلقات پر اظہار اطمینان۔ ازبک صدر نے عمران خان کی دورہ پاکستان کی دعوت قبول کر لی۔ ازبک صدر کے دورے سے مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون فروغ پائے گا۔ وزیر اعظم کا ٹرانس افغان ریلوے منصوبے کی بروقت تکمیل کے لیے عزم کا اعادہ۔ عمران خان نے کہا افغانستان میں امن سے خطے میں خوشحالی آئے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے جنوبی کوریا کے سفیر کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور، دو طرفہ تعلقات بڑھانے پر تبادلہ خیال۔
انفارمیشن ٹیکنالوجی، اسکل ڈیولپمنٹ، صحت، سیاحت اور دیگر شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بھی گفت و شنید۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے کہا، وقت آ گیا ہے کہ پاکستان اور کوریا معاشی، تجارتی اور اقتصادی تعلقات کو مزید فروغ دے۔ ڈالر کو پھر پر لگ گئے، انٹر بینک میں امریکی کرنسی بلند ترین سطح پر جا پہنچی۔ ڈالر کی قدر میں ₹1.52 کا اضافہ، نئی قیمت ₹176.50 ہو گئی۔ ملک بھر میں ڈینگی کے وار تھم نہ سکے، پنجاب میں مزید 4 افراد زندگی کی بازی ہار گئے، صوبے بھر میں اموات کی تعداد 133 ہو گئی، ایک روز میں مزید 147 نئے ڈینگی مریض رپورٹ۔ دوسری طرف کورونا سے مزید 7 افراد لقمہ اجل بن گئے، 252 نئے مریض رجسٹرڈ ہوئے۔ پنجاب حکومت کی اہم کامیابی، پنجاب پولیو فری ہو گیا، لاہور سمیت دیگر شہروں میں سیوریج واٹر کے نمونے پولیو فری نکلے۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کہتے ہیں، صوبے کا پولیو فری ہونا حکومت پنجاب کی بڑی کامیابی ہے۔ پنجاب کو پولیو فری بنانے میں محکمہ صحت اور انسداد پولیو ٹیمیں تحسین کی مستحق ہیں۔ منی لانڈرنگ اور آشیانہ ہاؤسنگ کیس کی سماعت، شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی لاہور کی احتساب عدالت میں پیشی، عدالت نے سماعت 6 دسمبر تک ملتوی کر دی۔ رمضان شوگر ملز کی سماعت 13 دسمبر تک ملتوی۔ ملک کے مختلف علاقوں میں آج موسم سرد اور خشک رہا، پنجاب، سندھ اور بلوچستان میں بھی موسم سرد۔ محکمہ موسمیات کے مطابق گلگت بلتستان، سکردو اور ہنزا میں درجہ حرارت نقطہ انجمان سے بھی نیچے رہا۔ سعودی عرب کا پاکستان کے لیے براہ راست پروازیں بحال کرنے کا اعلان، نیا سفری ہدایت نامہ جاری۔ سعودی سول ایویشن کے مطابق پالیسی کا اطلاق اقامہ ہولڈرز مسافروں پر بھی ہوگا۔ سعودی عرب پہنچنے پر 5 روز کا قرنطینہ کرنا لازمی قرار۔ انڈونیشیا، برازیل، ویتنام، مصر اور بھارت پر بھی پابندی ختم۔ روس کے علاقے سائبیریا میں کوئلے کی کان میں آتش زدگی سے ہلاکتوں کی تعداد 50 سے تجاوز کر گئی، ہلاک ہونے والوں میں 6 امدادی کارکن بھی شامل۔ روسی حکام کے مطابق حادثے کے وقت کان میں 285 کارکن موجود تھے۔ ریسکیو آپریشن میں 200 افراد کو بچا لیا گیا۔ واقعے کی تحقیقات کے لیے ٹیمیں تشکیل دے دی گئیں۔ بنگلہ دیش، بھارت اور میانمار کے مختلف شہروں میں زلزلے کے جھٹکے، ریکٹر اسکیل پر شدت 6.1 ریکارڈ کی گئی۔ زلزلے کی گہرائی 12 کلومیٹر تھی اور اس کا مرکز شمال مشرقی بھارت سے 140 کلومیٹر دور تھا۔ زلزلے سے کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ پاکستان اور بنگلہ دیش پہلا ٹیسٹ میچ چٹاگانگ میں جاری۔ پہلے دن کے اختتام پر بنگلہ دیش نے 4 کھلاڑیوں کے نقصان پر 253 رنز بنائے۔ لٹن داس اور مشفیق الرحیم کی شاندار بیٹنگ۔ نیٹ فلکس پر جنوبی کورین سیریز میں سخت مقابلہ، مقبول ترین سیریز اسکوئڈ گیمز کو ہیل باؤنڈ نے پیچھے چھوڑ دیا۔ خوف اور تھرل سے بھرپور سیریز ہیل باؤنڈ ایک دن میں ہی دنیا کے 80 ملکوں میں مقبول ترین نیٹ فلکس سیریز بن گئی۔ ہیل باؤنڈ شیطانوں کی ایک پرتشدد ٹیم کے بارے میں ہے جو گناہ گاروں کا شکار کر کے انہیں جلا کر جہنم میں بھیجتے ہیں۔ ویلکم بیک، ہیڈ لائنز آپ نے جانی۔ بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے سپریم کورٹ کے حوالے سے۔ سپریم کورٹ نے ملٹری لینڈ پر جاری کمرشل سرگرمیوں سے متعلق پالیسی پیش کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ بتایا جائے کمرشل سرگرمیاں ختم کرنے کی پالیسی کیا ہے۔ سپریم کورٹ میں ملٹری لینڈ تجارتی سرگرمیوں کے خلاف کیس کی سماعت کے دوران سیکرٹری دفاع نے کہا کہ تینوں افواج کے سربراہان متفق ہیں کہ کمرشل سرگرمی نہیں ہونی چاہیے۔ سربراہان کی طرف سے کہا گیا کہ عدالت کو مزید کمرشل سرگرمیاں نہ ہونے کی یقین دہانی کرائی جائے۔ چیف جسٹس نے سیکرٹری دفاع سے کہا کہ تمام عسکری ہاؤسز نے سوسائٹیز بنائی ہیں، عسکری فورٹ دیکھیں، بڑے بڑے اشتہار لگا کر۔ بعض اوقات تو لگتا ہے عدالتی حکم کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ ہاؤسنگ سوسائٹیاں بن رہی ہیں، بتایا جائے کمرشل سرگرمیاں ختم کرنے کی کیا پالیسی ہے۔ عدالت نے سماعت 30 نومبر تک ملتوی کر دی۔ سپریم کورٹ کے احکامات پر کراچی کے مختلف مقامات پر ناجائز تعمیر کی گئی
عمارتوں کی انہدامی کارروائیاں دن رات جاری ہیں۔ گلشن اقبال میں زیر تعمیر تجوری ہائٹس کا سٹرکچر مسمار کیا جا رہا ہے، جبکہ شارع فیصل پر نسلہ ٹاور اور ایئرپورٹ کے علاقے میں سول ایویشن کی اراضی پر تعمیرات گرانے کا عمل بھی تیزی سے جاری ہے۔ کمشنر کراچی کی رات گئے نسلہ ٹاور اور تجوری ہائٹس کا دورہ کیا اور کام کا جائزہ لیا۔ مزید تفصیلات جانیے کراچی سے اس رپورٹ میں۔ کراچی میں عدالتی احکامات کے تناظر میں غیر قانونی بلڈنگز گرانے کے کام میں تیزی آ گئی ہے اور ٹیمیں دن رات آپریشن میں مصروف ہیں، جبکہ کمشنر کراچی بھی مختلف مقامات کے ہنگامی دورے کر کے آپریشن کا جائزہ لے رہے ہیں۔ سپریم کورٹ نے ایف آئی اے کو زمین سے ناجائز قبضہ ختم کرنے کا حکم دیا تھا اور عدالت نے ایف آئی اے سے رپورٹ بھی طلب کر رکھی تھی۔ مذکورہ اراضی پر ریونیو ریکارڈ میں رد و بدل کر کے پلاٹس کاٹے گئے تھے۔ عدالت نے حکم جاری کیا تھا کہ اراضی کا قبضہ ختم کروا کر زمین سول ایویشن اتھارٹی کے حوالے کی جائے۔ 5 ایکڑ زمین کھوسا گوٹ قبرستان کے مخالف ایئرپورٹ روڈ پر واقع ہے۔ کمپنی نے 2011 سے مبینہ طور پر سی اے اے کی اراضی پر ناجائز قبضہ کیا۔ بورڈ آف ریونیو کی جانب سے دیے گئے کاغذات بھی مبینہ طور پر جعلی ثابت ہوئے۔ اس سے پہلے بھی سپریم کورٹ کے حکم پر ایئرپورٹ کے قریب 4 ایکڑ زمین پر سے ناجائز قبضہ ختم کرایا گیا تھا۔ دوسری جانب تجوری ہائٹس کی مسماری کا کام بھی تیزی سے جاری ہے۔ رات اور دن مشینری اور افرادی قوت کی مدد سے تعمیرات ختم کی جا رہی ہیں۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ 4 بڑی مشینیں اسٹرکچر گرانے میں مصروف ہیں، جبکہ تجوری ہائٹس کو مکمل مسمار کرنے میں 4 روز لگ جائیں گے۔ اسسٹنٹ کمشنر اسما بطول نے ٹیلن نیوز کو بتایا کہ سپریم کورٹ کے احکامات پر بھرپور عمل درآمد کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اوور آل آپریشن آپ کو پتہ ہے کہ اس میں بہت سارے چیلنجز ہوتے ہیں، اس کے لیے پھر ٹیکنیکل ایکسپرٹس کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ اس کو مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں، سپروائز کر رہے ہوتے ہیں۔ کہیں پہ کانٹریکٹر اگر اپنی اسٹریٹجی چینج کرتا ہے یا اس سے کسی قسم کا کوئی خطرہ پیدا ہو سکتا ہے، اس کا اندیشہ ہوتا ہے، تو اس کو بھی مانیٹر کرنے کے لیے ایس پی سی اے کو ہم نے ریکویسٹ کی تھی کہ ہمیں ایک ٹیکنیکل ایکسپرٹس کی ٹیم جو ہے وہ راؤنڈ آف کلاک دی جائے تاکہ اس میں کسی قسم کا ہمیں کوئی پرابلم نہ ہو۔ تو وہ بھی ہمارے ساتھ ہر وقت موجود ہوتے ہیں جو کہ کانٹریکٹر کو گائیڈ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ نے دیکھا تھا کہ 3 ہیوی مشینری ڈپلوائے کی تھیں ہمارے پاس۔ جو ہم نے سٹارٹ لیا تھا وہ 50 to 60 مینول لیبر سے کیا تھا۔ ڈے بائی ڈے ہم اس کو انکریز کرتے چلے گئے۔ ابھی ہمارے پاس کوئی 250 کے قریب جو ہے وہ مزدور کام کر رہے ہیں۔ 7 ایکسکیویٹرز ہیں، 25 LTs ہیں۔ تو جو مشینری ہم لوگ استعمال میں لا سکتے ہیں، ہم اپنے میکسیمم ریسورسز بروئے کار لا کر اس ٹاسک کو سر انجام دینے کی کمپلیٹ کوشش کر رہے ہیں۔ کمشنر کراچی اقبال میمن نے نسلہ ٹاور اور تجوری ہائٹس پر جاری انہدامی کارروائی کا معائنہ کرنے کے لیے رات گئے دورہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ نسلہ ٹاور اور تجوری ہائٹس پر انہدامی کارروائی جاری ہے۔ انہوں نے انہدامی کارروائی کا معائنہ کرتے ہوئے متعلقہ افسران کو ضروری ہدایات دیں۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے احکامات کے مطابق انہدامی کارروائی مکمل کی جائے۔ نسلہ ٹاور پر اسسٹنٹ کمشنر اسما بطول اور تجوری ہائٹس پر اسسٹنٹ کمشنر ستار ہکڑوں نے کمشنر کو انہدامی کارروائی کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی۔ کیمرامین شیراز مصطفیٰ کے ساتھ تیمور شکیل، ٹیلن نیوز، کراچی۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ لاہور ہائی کورٹ نے چکن اور انڈوں کی قیمتوں کے تعین کا طریقہ کار بنا کر عدالت پیش کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی۔ مزید لاہور سے عبدالرحمان کی اس رپورٹ میں۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس ساجد محمود سیٹھی نے انڈوں اور چکن کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف کیس کی سماعت کی۔ سرکاری وکیل نے بتایا چکن اور انڈوں کی قیمتوں کے تعین کے لیے سیکٹری انڈسٹریز کی سربراہی میں اجلاس بلا لیا گیا ہے۔ ٹریڈرز کا ادروائز بھی 8 روپے پر کیجی مارجن فکس ہے اور شاپ کیپر کا بھی فکس ہے۔ اب چاہے کچھ بھی قیمت ہو ان کو 8 روپے ملنے ہیں، اس لیے ان کا ریٹ کا میکنزم بنانے میں کوئی حق نہیں بنتا۔ حق صرف پروڈیوسر کا ہے جو کہ فارمر ہے۔ درخواست گزار نے بتایا کہ انڈے اور چکن من پسند ریٹ پر فروخت کیے جا رہے ہیں جس سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ نفع نقصان بھی کیونکہ پروڈیوسر کو ہونا ہے جو فارمر ہیں،
اس لیے ان کا ہی رائٹ ہے کہ وہ کوئی بھی جو بھی ریٹ بننا ہے اس کے میکنزم کو لیں. میکنزم آلریڈی موجود ہے. ان کے 8 روپے فکس ہے. برائلر فارمرز ایسوسی ایشن کے وکیل نے بتایا کہ قیمتوں کے تعین کے حوالے سے قانون میں طریقہ کار موجود ہے. فیڈ کی قیمتوں میں اضافہ چکن پرائس بڑھنے کی بڑی وجہ ہے. عدالت نے قیمتوں کے تعین کا میکنزم بنا کر عدالت پیش کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے سماعت 2 دسمبر تک ملتوی کر دی. کیمرہ ٹیم کے ساتھ عبدالرحمان، ٹیلن نیوز، لاہور. کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن کی کٹی پہاڑی و دیگر بستیوں میں رینجرز اور پولیس کا رات گئے مشترکہ آپریشن. علاقے کی گلیاں بند کر کے گھر گھر تلاشی کے دوران منشیات فروشی اور غیر قانونی اسلحہ رکھنے کے جرم میں متعدد افراد کو گرفتار کر لیا گیا. چاکی واڑہ سے اسٹریٹ کرمنل پولیس کے ہتھے چڑھ گیا. تفصیلات دیکھیے کراچی سے اس رپورٹ میں. شہر قائد میں جرائم کے بڑھتے ہوئے واقعات کی روک تھام کے لیے سندھ رینجرز اور پولیس نے خفیہ معلومات کی بنیاد پر ایک مشترکہ کارروائی کی، جس میں کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن کی گنجان آبادی، کٹی پہاڑی اور گردونوا میں منشیات فروشوں اور جرائم پیشہ افراد کے خلاف رات گئے کامبنگ آپریشن کیا گیا. آپریشن سے قبل رینجرز اور پولیس نے علاقے کے آنے جانے والے راستے بند کر دیے تھے اور گلیوں میں مکانات کی تلاشی کے دوران گلیوں میں کھڑی موٹر سائیکلیں اور گاڑیاں بھی چیک کیں. آپریشن کے دوران لیڈی اہلکار بھی موجود تھیں. کارروائی کے دوران منشیات فروشی اور غیر قانونی اسلحہ رکھنے کے جرم میں متعدد ملزمان کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے غیر قانونی اسلحہ اور ایمونیشن بھی برآمد کر لیا گیا. گرفتار ملزمان کو منشیات اور اسلحہ و ایمونیشن سمیت مزید قانونی کارروائی کے لیے پولیس کے حوالے کر دیا گیا. رینجرز نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ شہر سے جرائم کے خاتمے کے لیے رینجرز و پولیس سے تعاون کریں. جرائم پیشہ عناصر کے بارے میں قریبی رینجر چیک پوسٹ یا رینجرز ہیلپ لائن 1101 پر فوری اطلاع دیں. دوسری جانب ڈسٹرکٹ سٹی میں پولیس نے ایک ملزم محمد اسماعیل ولد محمد عثمان کو علاقہ تھانہ چاکی واڑہ کی حدود سے گرفتار کر لیا. پولیس نے ملزم کے قبضے سے 30 بور پستول بیمہ 3 راؤنڈ برآمد کر لیا. پولیس کے مطابق ملزم شہر کے مختلف علاقوں میں اپنے دیگر ساتھیوں کے ہمراہ اسٹریٹ کرائمز کی وارداتیں کیا کرتا تھا. گرفتار ملزم کے خلاف تھانہ چاکی واڑہ میں مقدمہ درج ہے. مزید تفتیش شروع کر دی گئی ہے اور اس کے دیگر ساتھیوں سے متعلق معلومات حاصل کی جا رہی ہیں. اونٹنی کا دودھ پینا سنت نبوی ہے اور جدید سائنس نے بھی اس کی افادیت کو ثابت کیا ہے. اس حوالے سے مزید بتا رہی ہیں زہرا توسی اپنی اس رپورٹ میں. صدیوں سے اونٹ مال برداری، گوشت اور دودھ کے لیے استعمال ہوتا آ رہا ہے. ریگستانی جہاز کہلانے والے اس جہاز کے دودھ میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار فوائد رکھے ہیں. گائے کے دودھ سے 3 گنا زیادہ وٹامن سی اور 10 گنا زیادہ آئرن والا یہ دودھ ذائقے میں نمکین ہوتا ہے. میرے نانا ابو کی وہ ان کے پیٹ میں پانی ہے، تو ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ وہ یہ اونٹنی کا دودھ اس لیے بہت ضروری ہے ان کے لیے کہ اس صورت میں کافی مفید ہے ان کے لیے. تو میں مرید کے سے آتا ہوں یہ لینے. اینٹی باڈیز اور لو فیٹ ہونے کی وجہ سے یہ مختلف بیماریاں جن میں ٹی بی، السر، یرقان، کینسر، شوگر، گردے اور جلد کی مختلف بیماریاں شامل ہیں، ان میں مؤثر ثابت ہوتا ہے. بیٹی میری ہوتا جگر خراب ہے، میں دودھ لینے آتا ہوں، روزانہ آتا ہوں. 200 روپے کلو ملتا ہے ادھر سے دودھ. یہ ہر بیماری لیے اچھا دودھ ہوتا ہے. گائے 200 روپے کلو دودھ دینے لوگ بیماری لے دینے، یرقان والے، شوگر والے، دمے والے، ساہ والے، جگر والے، پیٹ کے پانی والے، ہر بیماری لیے اچھا دودھ دے گا. انہی فوائد کے سبب اونٹنی کا دودھ عوام میں دن بدن مقبول ہوتا جا رہا ہے. اس سے بڑھتی ہوئی مانگ کے سبب بہت سے لوگوں نے اسے اپنا کاروبار بنا لیا ہے. یہ کاروبار اونٹنی کا دودھ بیچنے والوں کے لیے معاشی بہتری کا سبب بن سکتا ہے. یہ کہا جاتا ہے پیٹ میں پانی ہیپاٹائٹس، معدے، جگر کی بیماریوں کے لیے بہت مفید ہے اور یہ عام دودھ سے بھی مہنگا ہے. کیمرہ مین محمد اخلاق کے ساتھ زہرا توسی، ٹیلن نیوز، لاہور. زہرا توسی کی رپورٹ آپ نے جانی. ٹیلن نیوز سے اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ٹیلن نیوز.